بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر شاہ اسٹوڈیو کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ منصور بن احمد نے کچھ دیر سوچا، پھر کہنے لگا اگر آپ کے اور اس کوہستانی سلسلے میں بسنے والی قوت کے درمیان مخبروں کے ذریعے رابطہ رہے تو پھر اس میں ایک دوسرے کو اطلاع دینے میں تاخیر ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے شہر برقعی سرائے اور فرات اتار قبائل کے درمیان جو کوہستانی سلسلے کی چوٹیاں ہیں ان پر چوکیاں قائم کر دی جائیں۔ چوکیوں میں پہرا دینے والے تبدیل ہوتے رہیں۔ چوکیوں پر دو طرح کے جھنڈے ہوں، ایک سرخ رنگ کے، دوسرے ہرے۔ جب امن ہو، کوئی خطرہ نہ ہو تو ان چوکیوں پر ہرے جھنڈے لہراتے رہیں گے، اور جب خطرہ محسوس کیا جائے تو ان چوٹیوں پر سرخ پرچم لہرا دیے جائیں۔ رات کے وقت تاریکی میں اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو سرخ اور ہرے جھنڈے کام نہیں دے سکتے، لہٰذا ان چوکیوں پر ناقوس بجانے والے بھی ہونے چاہیے۔ کسی وقت اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اگر پہلے آپ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، آپ کی طرف سے چوکیوں پر ناقوس بجتے ہوئے فرات اتار قبائل کی طرف آئیں گے، اور فرات اتار قبائل پہلے خطرے کا محسوس کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ناقوس بجتے ہوئے آپ کی طرف جائیں گے۔ یہ سارا کام چند لمحوں میں مکمل ہو جائے گا اور دشمن کے خلاف ہم بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ حرکت میں آ سکیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد خاموش ہوا۔ تب کچھ دیر تک برقعی خان توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، جو تجویز تم نے پیش کی ہے میں سمجھتا ہوں اس کا جواب نہیں ہے، چونکہ اب تم فرات اتار قبائل ہی کے نہیں، ان سارے علاقوں کے سربراہ ہو، اور لوئی تاشی اور یانگ خان نے اپنے ہاں ایک بیت المال کھول رکھا ہے جس سے نہ صرف لشکریوں کے خرچات پورے کیے جاتے ہیں بلکہ ان کے ہاں جو ضرورت مند ہو ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں لوئی تاشی اور یانگ خان تمہارے حوالے کریں گے۔ اب کوہستانی سلسلوں میں چوکیاں قائم کرنا، ان پر ہرے سرخ جھنڈوں کا اہتمام کرنا، ہر چوکی میں ناقوس بجانے والوں کا تعین کرنا، میرے بھائی یہ تمہارا کام ہے اور تم خود ہی اس کی تکمیل کرو گے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر لمحوں کے اندر ہمارا آپس میں رابطہ ہو جایا کرے گا، اور آنے والے دور میں ہم ہر انداز میں ہلاکو کے خلاف ضرب لگانے میں کامیاب ہو جایا کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد برقعی خان جب خاموش ہوا تب لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا، منصور بن احمد، ہمارے محترم، ہمارے سردار، اب تک آپ نے جن کمروں کے اندر قیام کر رکھا ہے اب وہاں آپ کا قیام نہیں ہوگا۔ آپ کے علاوہ حسام الدین جوگندار اور شرف الدین کردی تینوں۔ لوئی تاشی اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ منصور بن احمد بولا اور کہنے لگا، لوئی تاشی، میرے بھائی، میں نے تمہاری بات مان لی ہے، فرات اتار قبائل کے سالاری قبول کر لی ہے، کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری رہائش گاہیں تبدیل کی جائیں۔ ہماری رہائش گاہیں ذرا فاصلے پر ہیں کیونکہ میں اور میرے ساتھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہیں آئے، اکیلے رہتے ہیں، لہذا ہمارا ایک طرف رہنا اچھا ہے۔ میں جانتا ہوں بغداد میں میرے اہل خانہ کا خاتمہ کر دیا گیا ہوگا اور کوئی وہاں زندہ نہیں بچا ہوگا۔ ہلاکو اگر یہ خیال کرتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ ہم اس کے خلاف حرکت میں آئیں گے اور وقتاً فوقتاً اسے نقصان پہنچاتے ہوئے نہ صرف اسے اپنی موجودگی، اپنی قوت کا احساس دلائیں گے بلکہ اس کے عزیزوں کا قتل عام کر کے اسے بھی وہی دکھ پہنچائیں گے جو دکھ اس نے بغداد پر حملہ آور ہو کر ہمیں پہنچایا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد خاموش ہو گیا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا برقعی خان، لوئی تاشی اور یانگ نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر برقعی خان بولا اور کہنے لگا، منصور بن احمد، میرے بھائی، تھوڑی دیر تک عصر کا وقت ہو جائے گا اور آج ہم سب نمازیں یہیں پڑھیں گے اور امامت آپ کروائیں گے۔ منصور بن احمد مان گیا۔ تھوڑی دیر کوہستانی سلسلوں کے اندر آذانوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ پھر سب ایک مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد کی دیواریں پختہ تھیں لیکن چھت مخروطی گنبدوں کی صورت میں بنائی گئی تھی۔ یہ مخروطی گنبد موٹے کپڑوں کے تھے لیکن ان پر چمڑے کی چادریں سی کر ان کو زیادہ مضبوط اور بارش سے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ سب مسجد میں داخل ہوئے۔ عصر کی نماز کی امامت منصور بن احمد نے کی۔ اس کے بعد اس نے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ، تو ایک بے مثال اور بے نظیر آقا اور مالک ہے۔ میرے اللہ، بغض و تعصب کے سوداگر ہم پر وارد ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ کالے ذہن کے انسان ہمارے شہروں پر مسلسل عذاب بن گئے ہیں۔ اے اللہ، روح کے تعلق کو تو ہی بدن سے جوڑتا ہے، تو زلزلوں سے شکستہ در و بام کو آباد کرتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے منصور بن احمد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی آواز کپ کپانے اور ڈوبنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ بڑی مشکل سے اپنے حلق کے اندر اپنی ہچکیوں کو روک رہا ہو۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ آنے والے بہت سے لشکری رونے لگے تھے۔ کچھ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں،
کچھ کی ہلکی ہلکی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، کچھ سسک رہے تھے، کچھ اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھال رہے تھے، یہاں تک کہ منصور بن احمد کی روتی ہوئی آواز پھر سنائی دی، اے اللہ، وحشت پسند دشمن ہمارے تن من کو گھائل کر کے ہماری ہر سانس اذیتناک ہمارے ہر لمحے کو قیامت خیز بنا کر ہم پر موت کے سایوں کی طرح حاوی ہونے کے در پہ ہیں۔ ہمارے وجود کا رابطہ، ہمارے تن کا تعلق، ہمارے برداشت اور صبر، ہماری چاہتوں کے اثر ہماری جان کی راحتوں کو زندان کے عذاب میں بدل دینے کے در پہ ہیں۔ اے اللہ، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق دے کہ ہم اپنے دشمنوں پر خوش پتوں، خوفناک آندھیوں اور لمحوں کی سسکتی احادیث کی طرح وارد ہوں۔ میرے اللہ، ہمیں ہمت دے کہ ہم دشمن کے عزم کو مفلوج، ان کی زبانوں کو گنگ اور ان کے پاؤں کو شکستہ کر دیں۔ اے غفور الرحیم، اے رحمان و قیوم، ہماری مدد فرما، اس لیے کہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ضرورت کے وقت تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما، اے اللہ، ہماری مدد فرما، اے اللہ، ہم ہر سمت سے مایوس ہو کر تیرے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، میرے اللہ، ہماری نصرت فرما۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آب رواں تھا، ہونٹ کاٹ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے اکثر رو رہے تھے اور کچھ اپنی آنکھیں خشک کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب منصور بن احمد اپنی جگہ سے اٹھا تب سب نمازی اٹھ کر بڑے پرجوش انداز میں اس سے مصافحہ کرنے لگے تھے۔ سب سے پہلے برقعی خان، لوئی تاشی اور یانگ خان نے مصافحہ کیا تھا، پھر مصافحہ کرنے والوں کا ایک تانتا سا بن گیا تھا۔ اس موقع پر برقعی خان منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بے حد خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ میں آپ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، ورنہ آپ ایک گمنام لشکری کی حیثیت سے ہی ان کوہستانی سلسلوں کے اندر پڑے رہتے، جو حالات کی بڑی ستم ظریفی ہوتی۔ میں اب جاتا ہوں اور کسی روز آپ کو اور آپ کے سالاروں کو اپنے شہر سرائے برقعی میں منگواؤں گا اور آپ لوگوں کی عمدہ اور شاندار دعوت کا اہتمام کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی برقعی خان اپنے محافظ دستوں کے ساتھ کوچ کر گیا تھا۔ سرما اپنے عروج پر آ گیا تھا، کوہستانی سلسلوں کے اندر برف پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ ایسے میں فرا تاتار قبائل کا ایک مخبر کوہستانی سلسلوں میں داخل ہوا، سیدھا اس مکان کی طرف گیا جس میں منصور بن احمد کی رہائش تھی۔ اس وقت ایک کمرے میں منصور بن احمد، شرف الدین کردی، حسام الدین جوگندار، لوئی تاشی، یانگ خان اور دوسرے چھوٹے بڑے سالار بیٹھے اپنی طاقت اور قوت کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہ مخبر کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی منصور بن احمد نے اسے اندر بلایا، اپنے قریب بٹھایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر تمہارے پاس کوئی اچھی خبر ہو تو کہو۔ اس پر مخبر کہنے لگا، امیر، میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بہرحال بغداد میں تباہی و بربادی کا کھیل کھیلنے کے بعد ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ اب میاں فارقین شہر پہنچا ہے۔ شہر سے ہٹ کر اس نے پڑاؤ کیا ہے اور اب وہ شہر کا محاصرہ کر کے شہر پر حملہ آور ہونے کے بعد شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد بغداد میں جو کچھ نقصان ہوا تھا اس کی تفصیل اس مخبر نے کہہ دی تھی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد تھوڑی دیر تک منصور بن احمد چپ چاپ، اداس اور افسردہ بیٹھا رہا۔ پھر باری باری ایک غائر نگاہ اس نے شرف الدین کردی، حسام الدین جوگندار، لوئی تاشی اور یانگ خان پر ڈالی، پھر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، لوئی تاشی اور یانگ خان، میرے دونوں عزیز بھائیوں، اس وقت جو منصوبہ بندی میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں لشکر کا ایک حصہ لے کر یہاں سے نکلوں گا۔ شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار میرے ساتھ ہوں گے۔ میرے بھائی، آپ اور یانگ خان دونوں یہاں رہیں گے، اس لیے کہ اپنی اس اماجگاہ کو غیر محفوظ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم تینوں مناسب موقع جان کر ہلاکو خان پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ہم اب ہلاکو خان کے خلاف ایسی چھاپہ مار جنگ کی ابتدا کریں گے کہ اس کا نام سن کر اگر لوگوں پر خوف طاری ہوتا ہے تو ہمارا نام سن کر ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جایا کرے گا۔ میرے بھائی، میں میلا فارقین شہر کے نواح ہی میں ہلاکو خان پر ایسی ضرب لگاؤں گا جو اس کے لیے یادگار رہے گی۔ میرے خیال ہے میرے ساتھ آؤ تاکہ لشکر کی تقسیم کا کام سر انجام دیں، اور اس مخبر کے ساتھ میں آج ہی لشکر کا ایک حصہ لے کر میاں فارقین کا رخ کروں گا۔ چنانچہ سب منصور بن احمد کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دی گئی۔ پھر اسی روز عشاء کی نماز کے بعد منصور بن احمد نے اپنے کوچ کی تیاری کو آخری شکل دی۔ اس وقت فضاؤں میں برف باری ہو رہی تھی۔ لشکر جب مستقر سے باہر نکل کر کوچ کے لیے بالکل تیار کھڑا ہوا تب برف باری میں منصور بن احمد ایک بلند ٹیلے پر چڑھا۔ ایک عاجزی اور انکساری بھری نگاہ سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر پتھریلی زمین میں بیٹھا سجدہ ریز ہوا،
جس وقت وہ سجدے میں گیا تھا اس وقت شرف الدین کردی، حسام الدین جوگندار، لوئی تاشی، یانگ خان اور کچھ دوسرے سالار اس کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ سجدے میں جانے کے بعد بڑی رقت آمیز آواز میں منصور بن احمد دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، اے مالک مہربان، اے اللہ، ہماری نااتفاقی نے ہمیں غم کے عقوبت گاہوں میں گرا دیا ہے۔ اے رب دو جہاں، تو ہی کوہستانوں کے جگر شک کرتا ہے، دریاؤں کا رخ موڑتا ہے، تپتے صحراؤں کے ذرے ذرے اور کھولتے بحر کے قطرے قطرے میں پنہاں احوال کو جانتا ہے۔ اے ہمارے معبود، ہمارے اپنوں نے ہماری تلواروں کی دستوں کو بیکار اور ہمارے ترکش کو تیروں سے خالی کر دیا ہے۔ اے اللہ، ہمیں قوت دے کہ ہم اپنے دشمن کی شریانوں میں انتقام کے نشتر، شکست اور ریخت کے سلسلے بھرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمت دے کہ ہم برستے لپکتے شعلوں کی طرح اپنے دشمنوں کے جسم و جان کی ساری شادابی چھین کر اسے شکست اور ریخت سے دوچار کر دیں۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما کہ ہم دشمن کو ان گنت اکائیوں میں تبدیل کر کے اہم سرزمینوں سے نکال باہر کریں۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما، اے خالق مہربان، ہم پر اپنی نگاہ کرم رکھ۔ یہاں تک کہتے کہتے منصور بن احمد خاموش ہو گیا۔ وہاں کھڑے سالار اس کی ہچکیاں سسکیاں تک سن رہے تھے۔ کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا، برف پڑتی رہی، منصور بن احمد دعا مانگتا رہا۔ وہاں کھڑے باقی سالار اپنی نمناک آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ منصور بن احمد اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی آنکھیں اس نے خشک کیں، پھر لوئی تاشی اور یانگ تانگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے دونوں بھائیوں، میں اپنے لشکر کے ساتھ اب کوچ کرتا ہوں۔ ہمارے جانے کے بعد بالکل تیار مستعد اور چوکس رہنا۔ اس کے ساتھ ہی سب ٹیلے سے نیچے اترے۔ منصور بن احمد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ کوہستان کیچاک کے ان سلسلوں سے کوچ کر گیا تھا۔ میاں فارقین شہر سے لگ بھگ 15 میل کے فاصلے پر منصور بن احمد نے اپنے لشکر کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے حکم پر سب لشکر رک گیا۔ تب شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ پھر شرف الدین کردی منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر کو خاص وجہ ہے کہ آپ نے لشکر کو روک دیا؟ اس پر منصور بن احمد بولا اور کہنے لگا، وہ سامنے دیکھو، جو سوار آ رہے ہیں وہ ہمارے مخبر ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ کوئی اچھی خبر لے کر آئیں گے۔ منصور بن احمد کے یہ الفاظ سن کر حسام الدین جوگندار اور شرف الدین کردی کے علاوہ وہاں جو دوسرے سالار کھڑے تھے وہ خوش ہو گئے تھے۔ پھر سامنے کی طرف سے آنے والے دونوں سوار قریب آ گئے۔ منصور بن احمد بڑے غور سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قریب آ کر ان میں سے ایک منصور بن احمد کو مخاطب کر کے بولا، امیر، ہلاکو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ میاں فارقین کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یہ محاصرہ دن رات جاری رہتا ہے، بدل بدل کر لشکری آتے ہیں اور محاصرے میں شامل ہوتے ہیں، اور شہر سے لگ بھگ 1.5 میل کے فاصلے پر انہوں نے اپنا پڑاؤ قائم کر رکھا ہے تاکہ شہر کی فصیل سے چلائے جانے والے تیر وہاں نہ پہنچیں، اور نہ ہی کسی دوسرے دروازے سے نکل کر مسلمانوں کا کوئی لشکر اس کے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ وہ مخبر یہاں تک کہنے کے بعد جب رکا تب منصور بن احمد کے چہرے پر بڑی خوشگوار طمانینت اور خوشی پھیلی تھی۔ پھر شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، ان دونوں بھائیوں نے جو خبریں دی ہیں انہوں نے ہمارا کام کسی حد تک آسان کر دیا ہے، بلکہ بہت حد تک آسان کر دیا ہے۔ اب ہم اس قابل ہیں کہ ہلاکو خان کے لشکر پر ایک ایسا شب خون ماریں جو ہلاکو خان ہی نہیں اس کے لشکر کو بھی ہلا کر رکھ دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد رکا، پھر وہ حسام الدین جوگندار اور شرف الدین کردی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے دونوں بھائیوں، غور سے سننا، میں جو کچھ کہنے لگا ہوں یوں جاننا اس میں ہماری کامیابی اور فتح مندی پنہاں ہے۔ کچھ دیر ہم یہاں رک کر سورج غروب ہونے کا انتظار کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ 10 میل کا مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد لشکر کے 3 حصے کر دیے جائیں گے۔ ایک حصہ حسام الدین کے پاس، دوسرا شرف الدین کے پاس، تیسرا میرے پاس رہے گا۔ شرف الدین اور حسام الدین تم دونوں مجھ سے علیحدہ ہو کر دائیں بائیں ہٹ جاؤ گے۔ جب میں آگے بڑھوں گا اور ہلاکو خان کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوں گا، میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ پڑاؤ میں جو اس وقت منگول آرام کر رہے ہوں گے انہیں موت کی گھاٹ اتار دوں، اور اپنے لشکریوں سے کہوں گا کہ پڑاؤ میں سے ہر وہ چیز جو کام کی ہو، جسے وہ آسانی سے اپنے گھوڑوں پر لاد سکتے ہوں، لاد لیں۔ اس کے بعد پڑاؤ کو آگ لگا دی جائے گی۔ جہاں تک تم دونوں کا تعلق ہے تو میرے ہی ساتھ تم دونوں بھی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہلاکو خان کے پڑاؤ کے دائیں بائیں طرف سے حملہ آور ہو کر منگولوں کا قتل عام کرو گے۔ اس طرح تمہارے لشکری بھی جو کام کی چیز ہاتھ لگے اسے اپنے گھوڑوں پر لاد لیں گے۔ یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد میں پلٹوں گا اور واپسی کا سفر اختیار کروں گا۔ تم دونوں میرے ساتھ شامل نہ ہونا، ایک دم حرکت کرتے ہوئے مجھ سے دائیں بائیں ذرا فاصلہ رکھ کر پیش قدمی کرنا۔
دیکھو، جب ہلاکو خان کے لشکری اور سالار اپنے پڑاؤ میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ میاں فارقین پر رات کے وقت حملہ آور ہونے کے سلسلے کو موقوف کر دیں گے اور اپنے پڑاؤ کی طرف بھاگیں گے۔ اس وقت تک ہم اپنا کام مکمل کر کے واپسی اختیار کر چکے ہوں گے، اور مجھے امید ہے ہلاکو اپنے لشکر کا ایک حصہ ہمارے تعاقب میں ضرور بھیجے گا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور میں نے اندازہ لگایا کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، تب میں اپنی رفتار کچھ دھیمی کروں گا تاکہ منگول میرے نزدیک پہنچ جائیں، اور پھر جب میری طرف سے تکبیریں بلند ہوں تو تم مستعد ہو جانا۔ پھر یاد رکھنا، یہ ساری کارروائی ہلاکو خان کے لشکر سے لگ بھگ 10 میل دور جا کر کرنی ہوگی، تاکہ جو منگول ہمارے تعاقب میں آئیں گے ان کو ہلاکو خان اپنے پڑاؤ سے مدد نہ بھیج سکے۔ 10 میل دور جانے کے بعد جب میری طرف سے تکبیروں کی آوازیں سنائی دیں، تب شرف الدین اور حسام الدین، تم دائیں بائیں سے تعاقب کرنے والے منگولوں کے لشکر پر حملہ آور ہو جانا، اور تمہارے ساتھ ہی ساتھ میں بھی پلٹوں گا اور سامنے کی طرف سے منگولوں پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ اس طرح تعاقب کرنے والوں میں سے کسی منگول کو بچنا نہیں چاہیے، سب کا قتل عام کر دینا چاہیے۔ جب ہم ایسا کر چکیں گے تب اپنی پوری رفتار سے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے اپنی منزل کا رخ کریں گے۔ شرف الدین اور حسام الدین دونوں نے منصور بن احمد کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ انہوں نے وہیں قیام کر لیا۔ مغرب اور عشاء کی نماز انہوں نے وہیں ادا کی، پھر لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد وہ ہلاکو خان کے پڑاؤ کی طرف بڑھے تھے۔ سب سے پہلے منصور بن احمد نے اپنے کام کی ابتدا کی اور تاریکی میں حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی دائیں بائیں جانب سے شرف الدین اور حسام الدین بھی اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ہلاکو خان کے پڑاؤ پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ پھر پڑاؤ کے اندر جس قدر منگول تھے، لمحوں کے اندر ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کے لشکر سے منصور بن احمد کے لشکریوں کو جو بھی ضرورت کی چیز ملی، جن میں کھانے پینے کی بھی اشیاء تھیں، وہ سب انہوں نے اپنے گھوڑوں پر لادی۔ اس کے بعد چاروں سمت سے پڑاؤ کو آگ لگانے کے بعد منصور بن احمد وہاں سے پلٹا اور واپسی کا سفر اختیار کیا۔ شرف الدین اور حسام الدین بھی وہاں سے پلٹے اور ذرا دائیں بائیں ہٹ کر وہ بھی واپس جا رہے تھے۔